Bismillahirrahmanirrahim. Vi skal begynne fra side 86. یہ چیپٹر جو ہے یہ نماز کے حوالے سے ہے. Den delen av boken handler om tilbedelsen som på arabisk kalles salah og på urdu namaz. یہ دل جو ہے وہ صاف ظاہر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نماز کے حوالے سے ہے، جس کو عربی میں ہم صلاح کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو یا فارسی میں پرشسک میں ہم اس کو نماز کہتے ہیں. Det en fysisk tilbedelse med forskjellige bevegelser og uttrykk som skal resiteres. یہ ایک جسمانی عبادت ہے، یہ ایک فزیکلی عبادت ہے جس میں مختلف جو ہیں وہ بیویگلسر ہوتے ہیں، مختلف جو ہیں وہ اس کے اندر حرکات ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف موقع پر پڑھی جاتی ہیں. اس میں ایک خاص چیز ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو تھوڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں. خاص طور پہ ہمارے درس نظامی کے طلباء جو ہے وہ ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیے گا کہ لفظ صلاح جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اس طرح لفظ صوم ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں. لفظ زکوٰۃ ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں. لفظ حج ہے، اس کا بھی صاف ظاہر لغوی معنی ایک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے وہ معنی جو کہ شریعت میں مراد لیا جاتا ہے. نماز کا لغوی معنی، صوم کا لغوی معنی، زکوٰۃ کا لغوی معنی. لغت کہتے ہیں لینگویج کو، سپروک کو. جتنے بھی آپ لوگ الحمدللہ تعالیٰ پڑھے لکھے ہیں اس بات کو ضرور سمجھیں کہ ایک کسی لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اس سے مراد کیا ہے. اس کو جو شریعت کی مراد ہوتی ہے اس کو شرعی معنی بھی کہتے ہیں اور اس کو اصطلاحی معنی بھی کہتے ہیں. اصطلاح کو ہم انگلش میں ٹرم کہتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی یا شرعی معنی، یا شریعت اس سے کیا مراد رہتی ہے، شریعت میں اس کا ایکچولی حکم کیا ہے. یعنی لفظ صلاح جو ہے صلات، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، اس کا معنی کسی چیز کو جمع کرنا بھی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ آگ کی حرارت جو ہے اس کو حاصل کرنا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کا شرعی معنی کیا ہے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نماز ایک خاص جسمانی عبادت ہے جس میں قیام شامل ہے، جس میں رکوع شامل ہے، جس میں سجود شامل ہے، جس میں دیگر چیزیں جو ہیں وہ ریسیتھیرے کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح صوم ہے. لفظ صوم کا معنی ہے، لغوی معنی ہے رک جانا. اب صوم کا شرعی معنی کیا ہے یا صوم کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صوم کا اصطلاحی معنی یہ ہے جو شریعت مراد لیتی ہے. رک جانا یہ ہوگا اس کا لفظی معنی. اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، فراد داگری تھل سولنیت گانگ، سورج کا یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے دور رکھنا، اس کا معنی صوم ہے. زکوٰۃ کا معنی لفظی معنی پاکیزگی ہے، لیکن
شرعی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ایک امیر مسلمان کو 1 سال کے بعد اپنی بچت پر فوائد ہوتے ہیں. جو مال اس کے بعد ایکسٹرا رہ گیا، اگر وہ 52 تولے 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہوا تو اس پر 2.5% جو ہے اس کو زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنی ہے. یہ اس کا شرعی معنی ہے. حج کا معنی ارادہ کرنا ہے، اور اس کا لغوی معنی اور ہے، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ارادہ کر کے گھر کو بیٹھ جائیں. شرعی معنی یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا جا کے مکہ معظمہ میں حج کرنی، زندگی میں کم سے کم ایک بار امیر مسلمان پر، صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے. ارکان اسلام یا دیگر عبادات ہماری جو ہیں، یا ایمان جن جن چیزوں سے ایمان کو جو ہے وہ اس کا عنوان ہوتی ہے مختلف چیزیں، ان کے کچھ سب سے پہلے صاف زیادہ لغوی معنی ہوتے ہیں. لیکن لغوی معنی سے یہ نہیں مراد ہوتا کہ وہ شرعی معنی کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے، لیکن عبادات جو ہیں ان کی اپنی شکل و صورت ایک موجود ہوتی ہے. اس معنی کے لئے جب بھی اس لفظ کو بولتے ہیں تو اس سے شرعی معنی ہی مراد ہوتا ہے، اور لغوی معنی جو ہیں یہ ایک الگ بحث کے طور پر جو ہے یا جہاں پر ان کا ذکر مناسب ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ بیان بھی کیا جاتا ہے اور ان سے اخذ فیض بھی کیا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ امت کے اندر یہ دور فتنوں کا دور ہے. کچھ چند سال پہلے ایسے فتنے گزرے کہ کچھ لوگوں نے نماز کے عجیب عجیب معنی جو ہیں وہ بیان کیے، اور کچھ لوگ جو اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو فالو بھی کیا، اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو تھا وہ دین قرار نہ دیا، اور وغیرہ وغیرہ اور اینڈ سو آن. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا لغوی معنی جو ہیں لغت، لینگویج، سپرو کے اعتبار سے وہ ایک الگ میٹر ہے، اور ان الفاظ کی شرعی مراد جو ہے، شریعت اس سے کیا مراد لیتی ہے، اسلام میں اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ساری الگ میٹرز ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو تسلسل کے ساتھ امت مسلمہ میں 1400 سال سے آ رہی ہے. جی، یہ ایک جسمانی عبادت ہے، یہ فزیکل عبادت ہے جو کی جاتی ہے. ان ledningsvis bønnens oppdeling og enheter og betingelsene til bønnen forklart. Her det en del begreper som blir forklart i avsnittet om fremgangsmåten for bønnen. Disse betingelsene og fremgangsmåten gjelder både for tidebønnen, farz namaz, اور frivillige bønner، اور نفلی نمازوں کے لیے وہ سارے یلر ہوتے ہیں. جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں، جو اس کے فرائض ہوتے ہیں، جو اس کے واجبات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفلی نمازوں کے لیے بھی اور فرض نمازوں کے لیے بھی یہ یلر ہوتی ہیں. Som også beskrevet senere i delen. آگے جو ہے وہ آپ کو کیپٹل میں وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. کیپٹل 11 ہے. یہ اس کتاب کا الحمدللہ تعالی یہ 11واں باب ہے. Bønnens utførelse. Bønnens oppdeling, enheter og elementer. Elementer. ٹھیک بولا؟ جی. چلو احمد خوش ہو گیا مان لفظ ٹھیک بولا ہے. جی. De obligatoriske tidebønnene består av flere deler. جو 5 وقت کی نماز ہے، جو فرض نمازیں ہیں، وہ مختلف حصوں پر ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. فرد، سنہ اور نفل. نمازیں جو ہیں جو اوبلیگاتوریس کے تھیدے بنر ہیں، وہ اس کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں اور نفل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل
بستور فجر بنن فار ایگزامپل بستور فجر بنن اب تو سننا اور تو فرض. یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی کہ یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں نماز کے اندر مختلف جو ہیں وہ رکعتیں ہوتی ہیں. کچھ سنت ہوتی ہیں, کچھ فرض ہوتی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ نفل ہوتی ہیں. جیسے فجر کی ہے نماز ہماری فجر بن ہے, اس میں 4 رکعتیں ہیں, مگر 2 رکعتیں سنت ہیں اور 2 رکعتیں فرض ہیں. Disse delene består av enheter som kalles rakat. یہ جو دیلر ہیں یعنی مثلا فجر کی نماز اس کے اندر 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں. یہ جو دیل ہے اس کی بھی آگے ہم نے فورکلارنگ کر دیا بحمد اللہ تعالیٰ, اور اس سے لیت شاید آپ کو کسی جگہ پر نہ ملے کہ یہ جو ہیں دسے دیلن ہیں består av enheter. یہ بستور ہوتی ہیں enheter پہ ایک اکائی پہ سم خالص رکعات انتال رکعت یعنی ان کی مختلف رکعتیں ہوتی ہیں. Og en رکعت består av elementene قیام, رکوع, قوما og تو سجود. پھر ہر رکعت جو ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں. قیام ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, قوما ہوتا ہے, سجود ہوتا ہے. Og etter både hverandre og siste rakat utføres qa'da. اور ہر 2 رکعت کے بعد یا اور ہر نماز کی آخری رکعت میں قعدہ ہوتا ہے. یعنی جتنی بھی ہیں نمازیں بیسیکلی طور پر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, مکمل کر لیتے ہیں. Både disse elementene og flere som nevnt i de neste avsnittene forklares detaljert i avsnittet 11,11 fremgangsmåten for bønn. بیسیکلی طور پر یہ اس میں سمجھانا مقصود یہ ہے سمجھانا کہ نماز جو ہے نماز یہ بیسیکلی طور پر جو ہے اس میں نماز کے اندر کچھ رکعتیں فرض ہوتی ہیں, کچھ سنت ہوتی ہیں اور کچھ نفل ہوتی ہیں. پھر وہ جو رکعت ہوتی ہے رکعت اس رکعت کسے کہتے ہیں انہیتر, وہ اس کی اکائی کیا ہے وہ ہے 1 رکعت. جیسے فجر کی اگزامپل دے گی, فجر کے اندر 4 رکعتیں ہیں, اس میں سے 2 سنت ہیں اور 2 جو ہیں وہ فرض ہیں. اب رکعت سے کیا مراد ہے؟ رکعت سے مراد ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, جیسے قوما ہے نا, جیسے قیام ہے, جیسے رکوع ہے, جیسے قوما ہے, جیسے سجود ہے. ہر 2 رکعت کے بعد ایک قعدہ ہے اور ہر نماز کی آخری رکعت میں بھی قعدہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ اس کی نماز کی رکعتوں کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے, جس کے آگے ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ آپ کو ان کے مناسب مقام پر جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے.